ہم مسلمانوں کا اجتماعی مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان کہیں ادھر ادھر دور دراز مرتے رہیں اور ہم ان کا تماشا دیکھ کے خوش ہوتے رہیں کہ مسلمان بڑے جادی ہیں، ہم خوش ہوتے رہیں کہ بڑے دلیر ہیں، کافروں کی ایسی تیسی پھیر دی، اس کے بدلے میں سب کا کچھ عمر نکل جائے، لیکن ہم ادھر مطمئن ہوں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی بڑے شان سے لڑے ہیں۔ کیا بات ہے جی، دلیری کی نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے، نشان حیدر 80,000 آدمی کو ملنا چاہیے۔ یہ ہماری جو سوچ بن گئی ہے نا، یہ تماشائی کی سوچ ہے۔ یہ سوچ ان کی بھی تھی کہ موسیٰ اور اس کا رب لڑیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کبھی فلسطینی لڑیں، کشمیری لڑیں، افغانی لڑیں، فلانے لڑیں، ڈمکانے لڑیں، اور ہم بیٹھ کے تالیاں پیٹیں، شاباش بہترین لڑے ہو، عمدہ لڑے ہو، اچھا مر گئے ہو، بڑا افسوس ہوا مر جانے کا، لیکن کیا مقابلہ خوب کیا ہے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، اور ممولے نے شہباز کی جو ہے نا چونچ ڈنگی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن خود پھڑا گیا ہے اور پھٹ گیا ہے اور ٹکڑے ہو گیا ہے، لیکن ممولے کی جرت کو سلام، دونوں سلام، میرے بھی سلام، آپ کے بھی سلام، ہم تو بس درود و سلام کی قوم بن کے رہ گئے ہیں۔ اور ایسے ہماری موذی عادت، موذی کا مطلب ہوتا ہے اذیت دینے والا، کہ دوسرے کی یہ اذیت دیکھ کر ہمیں تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم واقعی کوئی جاندار لوگ ہیں، حالانکہ یہ بزدلی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ بات سائڈ پہ نکل جائے گی، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اس میں کئی قسم کی گمبھیرتائیں ہیں، مطلب الجھنیں ہیں، گنجلک ہے، جیسے وہ دھاگا الجھن میں چلا جاتا ہے نا، اب اسے سیدھا کیسے کریں، سرا ہی نہیں ملتا، یہ مسئلہ بھی گنجلک ہے۔ اس کو یہ ایک طرف یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں جی جہاد فرض ہے، کوئی شک ہے کہ جہاد فرض ہے اور قیامت تک فرض ہے، دوسری طرف جہاد کرے گا کون، جہاد کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مدینے میں جہاد کا اعلان کون کرتا تھا؟ ابو بکر کرتے تھے نا، عمر کرتے تھے، عثمان کرتے تھے، علی کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد کون کرتا تھا؟ کوئی گیا گزرا یزید تھا وہ کرتا تھا، کوئی حجاج بن یوسف کرتا تھا، کوئی جو ہے نا خلیفہ کرتا تھا، اب کون کرتا ہے؟ پرویز مشرف کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ حسنی مبارک کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ سی سی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ باجوہ کرتا ہے؟ کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ کون کرتا ہے جی؟ چونکہ وہ نہیں کرتے لہذا خالد محمود عباسی صاحب فرمائیں گے جہاد۔ اب آپ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کہانی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مذاکرات کر رہے ہیں اور جہاد خالد بن ولید شروع کر دیتے، تو پھر کوئی نظم چل سکتا تھا؟ پھر کوئی نظام چل سکتا تھا؟ کتنا سیریس موقع آ گیا غزوہ جو ہے نا یہ حدیبیہ کا، مسلمان آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں پھڈا پڑ گیا، انہوں نے کہا نہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں، جا کے مذاکرات کریں، وہ واپس ہی نہیں آئے، ادھر افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، جذبات کہاں پہ پہنچ گئے۔ اس دوران مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ اپنے برادریوں میں دیکھا ہوگا، بڑے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، باہر نوجوان لڑ پڑتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہوئے ہیں، یہ پنجاب کے دیہات میں ایسا ہوتا ہے، اندر بیٹھے بڑے جو ہے نا وہ بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں راضی نامے کے لیے، باہر نوجوان جو ہے نا دونوں طرف کے وہ بڑھ گئے اور قتل ہو گئے۔ حدیبیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، سیرت میں یہ لوگ باتیں آپ کو لوگ نہیں سناتے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کر رہے ہیں، ان کا وفد آیا ہوا ہے، ادھر ان کے اندر بھی اس طرح کے لوگ تھے، خالد بن ولید ابھی ادھر ہیں، وہ دستہ لے کے آ گئے، انہوں نے آ کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا، غیرت دلانی شروع کی، کبھی گھوڑا ادھر دوڑائیں، کبھی جیسے سلنسر نکال کے آج کل موٹر سائیکل دوڑائیں نا، یہ سمجھ لیں، گھر دوڑائیں، جہاں مسلمان بیٹھے تھے ادھر جا کے شرارتیں کریں، مطلب کیا تھا؟ غصہ دلانا، تاکہ مسلمان ہم پر حملہ کریں اور ہم ان کو جو ہے نا تکا بوٹی کریں، لڑائی ہو جائے، مذاکرات ناکام ہو جائیں۔ یہ ادھر یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر بھی تو جوشیلے تھے یا نہیں تھے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے حملہ کیا ہو۔ اب آپ سوچیں اس موقع پہ جب حضور نے وہ فیصلہ کیا کہ ہم نے عمرہ نہیں کرنا ہے، واپس جانا ہے، جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے طواف کیے بغیر احرام کھولنا ہے، جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہیں پہ اپنا جو ہے نا قربانی کرنی ہے، مکہ جانا ہی نہیں ہے، کتنا مشکل فیصلہ تھا۔ اور 1400 یا 1800 لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، سب نے مانا، کسی ایک نے بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ آپ چشم تصور سے دیکھیں کیا عالم ہوگا۔ ایک صحابی ہیں صفوان بن معطل، شاید نام میں بھول گیا ہوں، یہ معطل ہیں، کوئی اس طرح کے ہیں، وہ صفوانی ہیں، وہ ان کی قید میں تھے۔ کس کی قید میں تھے؟ مشرکین کی قید میں تھے۔ یہی موقع ہے کہ وہ چھوٹ گئے، وہاں کسی طرح وہ نکل آئے
اور مدینے میں یہ حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے۔ اس وقت معاہدہ لکھا جا چکا تھا، اور جس میں یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ اگر مکے سے کوئی بھاگ کے آئے گا مدینے تو اسے واپس کیا جائے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کے مکے آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اب آپ سوچیں، ایک زخمی نوجوان ہے، ایمان لانے کے نتیجے میں اسے اذیتیں مل رہی ہیں، قید ہے، زنجیریں توڑ کے نکلا ہے، بعض زنجیریں ابھی اوپر ہیں، جیسے کیڑی کھول کے آدمی آ جائے ساری تو نہیں کھلتی، ابھی وہ کڑے ساتھ ہیں، وہ آ گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر چکے ہیں، اور اس معاہدے کی پابندی میں سارے لوگوں کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ صفوان تم واپس چلے جاؤ۔ ذرا اس پورے ماحول کا آپ اندازہ لگائیں نا، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جہاد اس طرح ہوتا ہے، ایک منظم بنیان مرصوص کے الفاظ ہیں نا، سیسا پلائی دیوار کیسے بنے گی؟ سم و تعت سے بنے گی، ایک آدمی کا آرڈر سنیں گے تو بنے گی، ہر آدمی خود سواسیر ہو تو کیسے بنے گی؟ انتشار ہوگا، 4 مذاکرات کر رہے ہوں گے، 5 لڑائی شروع کر دیں گے۔ ہمارے ساتھ ہر جگہ یہی ہوتا ہے، خصمہ کولوں کھوتی تاولی ہو جاتی ہے، اور نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ادھر تیاری ہی نہیں ہوتی، دشمن تیاری کر کے آتے ہیں، ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی، اور لڑائی شروع کر دیتے ہیں چھوکرے، اور اس کے بعد پھر پوری قوم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے آؤ۔ یعنی سوچ استعمال نہیں کرنا، عقل کا کوئی استعمال نہیں ہو، یہ تو ویسے ہی اللہ نے جو ہے نا گھاس چرنے کے لیے دی ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ جذبات کے طوفان ہونا چاہیے، اور جو 18 19 20 سال کے لڑکے اٹھ کے جو حرکت کر دیں، باقی ساری قوم کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے، تب تو غیرت مند ہو، تب تو ایماندار، تب تو دلیر ہو، تب تو بہادر ہو، نہیں بے غیرت ہو، بے شرم ہو، منافق ہو، بزدل ہو، گھٹیا ہو، پھر یہ ہو۔ تو یہ اصل میں یہاں پہ بھی سارا کچھ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ ہمارے حکمران، ان پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، وہ اکثر و بیشتر ایجنٹی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے پھر بتائیں کہ پھر پہلے ہمارا دشمن اسرائیل ہونا چاہیے، پہلے ہمارا دشمن ہندو ہونا چاہیے، یا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیرت مند نہیں ہے وہ ہونے چاہیے؟ پہلے ادھر یکسوئی حاصل کریں نا، پھر ادھر جائیں، دیکھیں گے جو سارے اسٹیٹ کے وسائل کے ساتھ، تو پھر کوئی بات بنے گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس چیز نے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ہیں حجاج بن یوسف والے جس نے محمد بن قاسم کو سندھ بھیج دیا تھا، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم وہ ہیں طارق بن زیاد والے کہ جس نے کشتیاں جلا دی تھیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم وہ ہیں جو 313 تھے اور بھڑ گئے تھے، لیکن ہمیں حالت کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس وقت ہم وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ نظم ہی نہیں ہے، وہ ڈسپلن ہی نہیں ہے، وہ سوچ اور حکمت عملی ہی نہیں ہے کہ جو اس وقت اختیار کی گئی تھی۔ وہ کون لوگ تھے، اس کے پیچھے ریاست کی طاقت کھڑی تھی، اور دنیا بدل کے آج کیا ہو گئی ہے؟ وہ تلواروں کا دور تھا، نیزوں کا دور تھا، تیروں کا دور تھا، آج آتشی اسلحے کا دور ہے۔ آتشی اسلحہ اب کیا چیز رہی ہے؟ اب تو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، وہ جو ہے نا کیا کروز میزائل ہیں، اور جو گائیڈڈ میزائل ہیں کس قسم کے ہیں، تو یہ اس ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہتھیار بن چکے ہوئے ہیں۔ مچھر برابر ہتھیار ہیں جو آ کے ایک بندے کو ٹارگٹ کریں۔ ڈرون وہی نہیں ہے کہ جو آ کے جو بستیوں کی بستیاں اجاڑتے ہیں، وہ ڈرون بھی ہیں کہ ایک آدمی کو اگر ٹارگٹ کرنا ہو تو اس کی روشندان سے آ کے اس کا کام تمام کر کے جا سکتے ہیں۔ یہ ہتھیار دنیا میں آ گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم جی پرائیویٹ جہاد کر کے مقابلہ کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ضمناً آ گئی تھی۔ اصل بات یہ سمجھ لیجئے تماشائیوں والی ذہنیت ہو گئی ہے۔ ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، ہم نعرے لگاتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں نا وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا۔